جو شخص برطانیہ کی سرزمین پر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا مسلمان ہوا، اس شخص کا نام تھا عبداللہ کویلیم۔ اس شخص کو برطانیہ کے لوگوں نے وہاں رہنے نہیں دیا، وہ لیورپول کا تھا، وہاں سے اس کو ہجرت کرنا پڑی اور بہت سارا عرصہ وہ ترکی وغیرہ میں گزار کے پھر جب وہ واپس آیا ہے تو اس نے لندن کے ایک علاقے میں گمنامی کی زندگی گزاری اپنے کسی دوست کے پاس، اور جہاں وہ فوت ہوا ہے اور جہاں اس کو دفنایا گیا ہے اس کے یعنی قبر وغیرہ کا جو لوگوں کو بتایا نہیں گیا، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اس کے خلاف تھے، اور اس کا جو سن وفات ہے وہ 1932 ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں یہ جو واقعات، جن واقعات کو بنیاد بنا کر آج کہا جا رہا ہے، یہ تو آج کی بات ہے، ڈارک ایجز کی باتیں نہیں ہیں، جو ڈارک ایجز کی باتیں نہیں ہیں۔ اور وہ شخص جس نے 1908 کے اندر وہاں پہ ایک اسلامک سینٹر بنایا تھا لیورپول کے اندر، اور جس نے اس وقت اسلام کی بات کی تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ایسا مخلص مسلمان تھا اور اس کی بات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چاشنی اور ایسی کشش رکھی تھی کہ 600 لوگ جو ہیں وہ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ پہلا مسلمان تھا اور اس نے 600 مسلمان وہاں کیے۔ مطلب ویسے تو باہر سے آنے والے مسلمان تو وہاں اس سرزمین پہ بہت سارے تھے، لیکن یہ وہاں کی لوکل آبادی میں سے مسلمان جو ہے وہ پہلا مسلمان تھا، اور اس نے بہت سارے مسلمان کیے۔ لیکن اس لوکل آبادی جو نسلاً ان کا تھا، جو گورا تھا، گوری چمڑی والا تھا، لیکن وہ مسلمان ہو گیا، اور اس کا یہ مسلمان ہونا ایسا جرم تھا کہ انہوں نے اس کو وہاں سے نکال باہر کیا اور اس کو وہاں پہ زندگی گزارنا، اس کی زندگی اجیرن کر دی۔ تو وہ مغرب جو ہے وہ اپنا چہرہ دیکھے اور اپنی تاریخ دیکھے کہ وہ مسلمانوں کی چھوٹے چھوٹے واقعات کو بہانہ بنا کر وہ یہ بات کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر ایک پوری دنیا میں ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کو ایکڈیمکلی بھی اور پریکٹیکلی بھی اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ جو مسلمانوں کی خواہش ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ کمفرٹیبلی ان جیسے بن کے رہ سکتے ہیں، جو آپ بات کر رہے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب ہم خواتین جو ہیں وہ عبایا وغیرہ نہ پہنیں، اور تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ مسلمان ہیں اور اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں، یہ اب کی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں ایسی UK کے اندر ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جو عبایا صرف اس لیے نہیں خواتین پہنتی کہ تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس طرح کی حرکتیں وہ نہ کریں۔ یعنی آپ اخلاقی حالت کا اندازہ تو کریں۔ یعنی یہاں کہا جاتا ہے ہمارے ملک کے اندر کہ یہاں خواتین محفوظ نہیں ہیں، اور جو سڑکوں پہ نکلتی ہیں تو لوگ ان کو گھورتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی بات، یہ جو کہا جاتا ہے، بہت ساری خرابیاں اس معاشرے میں بھی ہیں، ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، لیکن آپ اس معاشرے کا اندازہ کریں جہاں ایک مسلمان خاتون صرف اس لیے عبایا نہیں پہنتی کہ میں اگر عبایا پہن کے جاؤں گی تو مجھے خطرہ ہے، اور میں عبایا پہنے بغیر جاؤں گی تو مجھے خطرہ نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ داڑھیاں نہیں رکھتے کہ ہم مسلمان نہیں لگیں گے تو پھر ہمیں خطرہ نہیں ہے، ان جیسے بن کے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کو اور اس طرح کے سانحات کو دیکھ کر اب مسلمانوں کو عبرت پکڑنی چاہیے اور اپنا قبلہ درست کر لینا چاہیے۔ یہ خواہش ان کی کہ ہم ان جیسے بن کے کمفرٹیبلی رہ سکتے ہیں، اگرچہ قرآن نے کہہ دیا کہ وہ کبھی وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں گے وہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ آپ جب تک مسلمان ہیں، بوسنیا میں کیا ہوا یوسف صاحب؟ بوسنیا کے مسلمان وہ تو انہی جیسے تھے، انہی کا علاقہ تھا، انہی جیسے تھے، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا اسلام کیا ہے۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور ہو سکتا ہے کسی کو کلمہ بھی نہ آتا ہو، ان کے نام مسلمانوں والے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ان کا صرف یہ قصور بھی ان کو زندہ رہنے کا حق نہ دلا سکا کہ انہوں نے ان کو بھی ایک اجتماعی قبریں اتنی بڑی بڑی اور کیا کیا مظالم ہیں جو وہاں نہیں ڈھائے گئے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے، اور یہ والا جو مسلمانوں کا طریقہ کار ہے کہ ہم ان جیسے بن کر کمفرٹیبلی رہ لیں گے، اس سے اب مسلمانوں کو گریز کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا ہے، ایکڈیمیکلی بھی کرنا ہے، پریکٹیکلی بھی کرنا ہے، فوجی میدان میں بھی کرنا ہے، اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی کرنا ہے، ہر چیز کے میدان میں بھی کرنا ہے۔ ناظرین، یعنی یہ بات غلط ہے کہ یہ 9/11 کا رد عمل ہے، یہ فلاں واقعہ کا رد عمل ہے۔ اس کی جڑیں تاریخی شعور میں گڑی ہیں، ان کی دانش انہیں یہ بتا رہی ہے، اور اس کے مظاہر ہمیں مختلف جگہ پہ نظر آ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی بات کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے اس بلی سے بچا نہیں جا سکتا۔ اسلاموفوبیا ایک رد عمل ہے، اور کتنی عجیب بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتائی کہ پہلا شخص جو برٹش تھا، محض اس جرم میں اسے ہجرت کرنا پڑی، اپنے ملک میں رہنے نہیں دیا گیا، گمنامی کی زندگی بسر کی، ان کی قبر گمنامی میں ہے کہ پتہ نہیں کہاں ہے۔
بالکل وہی کیفیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ نے کی، انہی میں سے تھے، ان کے رشتہ دار تھے، خونی رشتہ تھا، صادق اور امین کہتے تھے، لیکن فرق اسلام سے پڑتا ہے، اور یہ کل بھی پڑھ رہا تھا، آج بھی پڑھ رہا ہے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے، اور آنکھیں بند کر لینا اس کا حل نہیں ہے۔ مسلمان الگ ہیں اور غیر مسلم الگ ہیں، آپ کبھی اس طرح سے آنکھیں بند کر کے اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ یہ تفصیل ہے اس اجمال کی، بہرحال اس پہ غور ہونا چاہیے، صورتحال ورنہ بد سے بدتر ہوتی جائے گی۔